کلمتی ایک بلوچ قبیلہ ہے جو پاکستان کے بلوچستان اور سندھ صوبوں میں آباد ہے۔ وہ ہوت قبیلے کا حصہ ہیں جو جلال خان کے بیٹے بادشاہ ہوت کی نسل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب ہوس کیچ مکران پر حکومت کر رہے تھے، قبیلے کے چند افراد بلوچستان کے ساحلی علاقے پسنی کی بندرگاہ کے قریب کلمت میں آباد ہوئے۔ 12ویں صدی میں کلمتی بلوچستان کے مغربی حصے میں تحصیل بندر سے سندھ کے شاہ بندر تک پھیل گئی تھی۔ آج کلمتی قبائل بلوچستان اور سندھ کے تمام اضلاع اور قصبوں میں رہتے ہیں۔ کلمتی زیادہ تر کاشتکاری اور کاروبار میں کام کرتے ہیں۔ کراچی میں چوکھنڈی کے مقبرے کے نام سے مشہور قبرستان اس قبیلے سے وابستہ ہے۔ سوویت تاریخی ایم پی کولن اپنی کتاب میں کہتے ہیں، کلماتی کرمات قدیم ترین افسانوں میں ناموں کا ایک قبیلہ ہے۔ محققین نوٹ کرتے ہیں کہ اس قبیلے میں ہنداران عناصر کی ایک بڑی آمیزش کی خصوصیت ہے۔ بلوچی قرمت ابتدائی قرون وسطی کے قدیم مذہبی اور سیاسی فرقے کے پیروکاروں کی اولاد ہے، جس نے 11ویں صدی میں ملتان اور شمالی ہندوستان میں اپنی قرماتی ریاست کی تصویر کشی کی ہے۔ بلوچوں کی سندھ اور پنجاب کی طرف نقل مکانی۔ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اختر بلوچ کے مطابق بلوچ چھوٹے برفانی دور میں بلوچستان سے ہجرت کر کے سندھ اور پنجاب میں آباد ہوئے۔ چھوٹے برفانی دور کو روایتی طور پر 16ویں سے 19ویں صدی تک متبادل طور پر تقریباً 1300 سے لے کر 1850 تک کے عرصے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پروفیسر بلوچ کے مطابق اس دور کے دوران بلوچستان کی آب و ہوا بہت سرد تھی اور یہ خطہ آباد ہونے کے قابل تھا۔ سردیوں میں بلوچ لوگ گروہوں میں ہجرت کر کے سندھ اور پنجاب میں آباد ہو گئے۔ 15ویں صدی میں پرتگالیوں نے جدید ہندوستان اور عمان کی چند بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا اور مکران کے ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا منصوبہ بنایا۔ پرتگالیوں نے واسکو ڈی گاما کی قیادت میں مکران پر حملہ کیا، لیکن میر اسماعیل کی قیادت میں افواج نے انہیں پسپا کر دیا۔ پرتگالیوں نے لوٹ مار کی اور ساحلی دیہات کو آگ لگا دی، لیکن مکران کے علاقے پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ پرتگالی فوج کی توپیں گوادر کی سینٹرل جیل کے قریب پڑی ہوئی ملی تھیں۔ اسماعیل کی قبر بٹل گوادر کے پہاڑ کے قریب واقع ہے، جسے اسماعیل نے اپنی زندگی میں تعمیر کروایا تھا۔ ان کا انتقال 1468 میں ہوا۔ اسماعیل کی حکومت کے بعد اس کا بھتیجا ہم کلمتی ہوت جیہند خان ہوت کا بیٹا مکران کا حکمران بنا۔ اپنی حکومت کے دوران پرتگالیوں نے لوئس ڈی المیا کی کمان میں کئی حملے شروع کیے، لیکن انہیں ہر بار پسپا کر دیا گیا۔ آخر کار جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا، جس کے تحت پرتگالیوں نے مکران کے ساحلی علاقے پر حملہ نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ تاہم جب حمال کچھ ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں تھا تو پرتگالیوں نے اس کے جہاز پر حملہ کر دیا اور ہم کو بھی قید کر لیا۔ ایک مجسمہ حمل ہندوستان کے جزیرے گوہا کے ایک عجائب گھر میں ہے، جسے پرتگالیوں نے تعمیر کیا تھا۔ اس دوران پرتگالیوں نے تحصیل بندر پر بھی حملہ کیا، جو کہ کریم داد کے ماتحت تھا۔ وہ اپنے 44 سپاہیوں کے ساتھ اس حملے میں مارا گیا۔ سندھ میں مزاحمت۔ مغلیہ سلطنت میں کلمتی قبیلے کے پاس صوبہ سندھ میں کیٹی بندر تک ایک وسیع طاقت کا مرکز تھا۔ ران کیچ سے پرتگالیوں کی مغلوں کی شکست کے بعد مغلوں نے فیصلہ کیا کہ کلمتی ان کی سلطنت کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ مغل بادشاہ اکبر نے مقامی سرداروں کے ساتھ مل کر مقامی کلمتی سرداروں کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ تاہم دونوں بلوچ عوام ہونے کے ساتھ ساتھ تقریباً 20,000 فوجیوں پر مشتمل کلمتی فورس نے اکبر کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔
اس کی شکست نے اسے 1604 میں صوبہ سندھ کے چچکان میں زرعی اراضی کا ایک بڑا حصہ کلمتی کے حوالے کر دیا۔ جب اس کا جانشین مغل بادشاہ اورنگزیب بھی کلمتی کی طاقت کو توڑنے کی کوشش میں ناکام ہو گیا تو اس نے اور بھی زیادہ زمین کلمتی کو دے دی۔ کلمتی اس بار ساکروں میں، اس کے بدلے میں وہ سلطنت کے خلاف باغی نہ بنے۔ اس عرصے کے دوران کلمتی نے دوسرے بلوچ قبائل کے ساتھ اتحاد کیا، ایک بلوچ کنفیڈریسی بنائی۔ مغل تاجروں نے سندھ اور بلوچستان میں سڑکیں اور سمندری راستے استعمال کیے اور کلمتی سردار نے روپے وصول کیے۔ مغلوں سے ٹیکس کے طور پر سالانہ 9600 وصول کرتے تھے۔ اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی۔ ارغونوں کے حملے۔ جب صالح بیگ مرزا بنا تو اس نے کلمتی کے خلاف ظلم و ستم کی پالیسی شروع کی۔ اس ظلم و ستم کے ایک حصے کے طور پر بیگ نے مرید نامی شخص کے خاندان کو پھانسی دی تھی۔ مرید نے روایتی پگڑی نہ پہننے کا عہد کیا جب تک کہ وہ بیگ کے قتل کا بدلہ نہ لے۔ ایک دن ٹھٹھا میں مرید نے بیگ کو اپنے پروٹوکول عملے کے ساتھ شہر میں گشت کرتے دیکھا۔ مرید نے بیگ کو قتل کیا اور بدلے میں بیگ کے پروٹوکول عملے کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ تمام بلوچ قبائل کے لیے ایک مشکل دور تھا۔ کلہوڑوہے کے ساتھ جنگ۔ میاں یار کے دور حکومت میں کلمتی واحد قبیلہ تھا جس نے کلہوڑا کی حکومت کو ٹیکس دینے سے انکار کیا۔ ٹیکس 50 اونٹوں ان کے مساوی قیمت پر مشتمل تھا۔ جواب میں محمد کلہوڑو نے 18,000 فوجیوں کے ساتھ جدید کراچی کے ملیر پر حملہ کیا۔ کلمتی کو آنے والے حملے کا علم ہو گیا اور انہوں نے اپنے مویشیوں، عورتوں اور بچوں کو لٹ کو لات ماؤنٹین نامی جگہ پر منتقل کر دیا جو گڈاپ اور کونکور کے درمیان واقع ہے۔ آنے والی لڑائی میں حکومتی دستوں نے کلمتی قبیلے کو شکست دی، باقیات کے ساتھ لٹکو کی طرف بھاگ گئے۔ ان کلمتیوں کو لٹی یا لٹیوب کہا جاتا تھا۔ 2 فروری 1839 کو 2 برطانوی بحری جہاز ہنا اور ویلز کراچی کے جزیرے منورہ پہنچی۔ انہوں نے کلمتیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ بندرگاہ کو خالی کر دیں اور اپنے ہتھیار پھینک دیں۔ قبیلے کے کمانڈر نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور جواب دیا، افسانہ کے مطابق میں ایک بلوچ ہوں اور ہتھیار ڈالنے سے زیادہ شہید ہونا پسند کروں گا۔ برطانوی افواج کی طاقت کی وجہ سے بلوچوں نے ایک گوریلا جنگ شروع کی۔ کراچی پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے کراچی کے منورہ اور آرام باغ کے علاقوں میں فوجی گڑھ بنائے تھے۔